کر اپنی نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں تو اس میں افضل صورت تو یہ ہے کہ ہر فریق علیحدہ علیحدہ اذان اور اقامت کے ساتھ جماعت کرے، اور ہر جماعت کا امام ایک ہی جگہ اگر کھڑا ہو تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ وہاں پر مین جو امام کا مصلی ہے وہاں جا کر اگر امام کھڑا ہو جائے تو کوئی کراہت نہیں ہے۔ یہ صرف ایسی مساجد کی بات ہے جیسے موٹر وے وغیرہ کی ہوتی ہیں۔ مسئلہ قضا نمازوں کے لیے اذان اور اقامت کہے، قضا نمازوں کے لیے بھی اذان اور اقامت کہے، خواہ اکیلا پڑھے یا جماعت سے، جبکہ کہیں جنگل میں اور آبادی سے دور ہو، اور اگر آبادی میں یا آبادی کی مسجد میں قضا پڑھے تو اگر اکیلا ہو تو اس قدر آواز سے دے کہ خود ہی سن سکے، بہت آہستہ آواز سے اذان دینی ہے، اور اگر جماعت سے پڑھے تو یا تو اذان و اقامت نہ کہے یا اتنی آہستہ آواز سے دے کہ دوسرے لوگوں کو معلوم نہ ہو، کیونکہ نماز قضا کرنے کی جو کوتاہی ہو گئی ہے اس کا اعلان نہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک معاملہ رکھا ہے کہ انسان سے جو کوتاہی ہو گئی ہو اور اس کوتاہی پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہے تو اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ ساروں کے سامنے اپنی علل اعلان اس کوتاہی کو ظاہر کرے انسان۔ یہ قیامت والے دن ہوگا، منظر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سب کے سامنے ہر ایک کا پردہ ظاہر کر دیں گے۔ اس دن بھی پردہ رکھنے کی دعا مانگی گئی ہے کہ ہمارا پردہ رہے، لیکن جو دنیا کے اندر اللہ نے جس گناہ کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے اس کو سب کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ شہر یا قصبے میں جو شخص کسی عذر کی وجہ سے جمعے کے بجائے ظہر کی نماز پڑھے گا تو اس کے لیے اذان اور اقامت کہنا سنت نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ البتہ گاؤں میں ہو تو وہاں پر چونکہ جماعت کے ساتھ جمعہ پڑھا ہی نہیں جاتا جس گاؤں میں، تو وہاں پر پھر وہ اپنی اذان بھی کہہ لے گا اور اقامت بھی کہہ لے گا۔ مسئلہ عرفات اور مزدلفہ میں دو نمازوں کو جمع کرتے ہیں تو پہلی کے لیے اذان اور اقامت کہنی ہے اور دوسری نماز کے لیے صرف اقامت کہنی ہے۔ عرفات میں تو جمع کی جاتی ہیں ظہر اور عصر، جبکہ ہم جو خطبہ دیتے ہیں حج کا امام صاحب ان کے ساتھ ہم نماز پڑھیں تب تو وہاں پر پھر ہم ظہر کی اذان ہوگی اور اقامت ہوگی، اور اس کے بعد عصر کی صرف اقامت ہوگی، اذان نہیں ہوگی۔ اور پھر جو مزدلفہ میں آتے ہیں تو وہاں پر ہر شخصی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، وہاں پر امیر حج کی ضرورت نہیں ہوتی خطبہ دینے والے امام صاحب کی، بلکہ کسی کے ساتھ بھی جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پر پھر ہم مغرب کی اذان ہوگی اور اقامت کہی جائے گی، عشاء کی صرف اقامت ہوگی، عشاء کی اذان نہیں ہوگی۔ آگے مسئلہ ہے مسجد میں اذان کہنے سے متعلق۔ مسئلہ اذان میں دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ذکر الہی کا، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور دوسرے لوگوں کو یہ بتانا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور جماعت قائم ہونے والی ہے۔ اس دوسرے پہلو کے اعتبار سے ضروری ہے کہ مؤذن خود بلند آواز والا ہو اور ایسی جگہ سے اذان دے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ مسئلہ جمعے کی اذان ثانی کو مسجد کے اندر خطیب کے سامنے کہنے کا صحابہ کرام کے دور سے عمل چلا آ رہا ہے، کیونکہ اس میں صرف حاضرین کو جو کہ پہلی اذان سن کر مسجد میں حاضر ہو چکے ہیں ان تک آواز پہنچانا مقصد ہوتا ہے۔ مسئلہ اگر لاؤڈ سپیکر نہ ہو تو مسجد سے باہر یا مسجد کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان کہی جائے۔ مسجد نبوی بننے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسجد کی چھت پر چڑھ کر اذان کہتے تھے، اور مسجد کی چھت بھی مسجد کے حکم میں ہوتی ہے۔ مسئلہ اگر لاؤڈ سپیکر ہو تو چونکہ اس سے آواز بلا کسی خلل کے ہر طرف پہنچ جاتی ہے تو اس کے لیے مسجد کے اندر بھی دی جائے تو کراہت نہیں، جائز ہے۔ مسجد یعنی اذان اگر مسجد کے اندر دے لے، لاؤڈ سپیکر پہ ہی دینی ہے یا اندر ہی دے لیں تو تب بھی کراہت نہیں ہے، جائز ہے۔ ہاں البتہ اگر لاؤڈ سپیکر نہیں ہے تو پھر لوگوں کو باہر اگر اذان نہیں دیں گے اوپر چڑھ کر کہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا، آس پاس والوں کو، تو اس کے لیے پھر بہتر ہوتا ہے کہ مسجد کی چھت پر ہی چڑھ جائیں۔ اگر کوئی مینار وغیرہ نہیں ہے تو مسجد کی چھت پر ہی چڑھ جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دور تک آواز پہنچ جائے۔ اذان و اقامت کی صحت و کمال کی شرائط، صحیح ہونے کی شرائط۔ مندرجہ ذیل تین صورتوں میں اذان نہیں ہوتی، دوبارہ کہنی پڑتی ہے۔ نمبر ایک، اگر کسی ادا نماز کے لیے یعنی وقت کی نماز کے لیے اذان کہی جائے تو اس کے لیے اس نماز کے وقت کا ہونا ضروری ہے۔
اگر وقت آنے سے پہلے ہی اذان دے دی جائے تو اذان صحیح نہیں ہوگی، وقت آنے کے بعد پھر اس کا اعادہ کرنا ہوگا، خواہ وہ اذان فجر کی ہو یا کسی اور وقت کی ہو۔ ٹائم داخل ہونے سے پہلے ہی اذان بعض اوقات دے دی جاتی ہے تو وہ اذان ہوتی نہیں ہے، وہاں پہ دوبارہ اذان دینی پڑے گی۔ دوسری صورت، اذان اور اقامت کا عربی زبان میں خاص انہی الفاظ سے کہنا ضروری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ اگر کسی اور زبان میں یا عربی زبان ہی میں دوسرے کوئی الفاظ استعمال کرتے ہوئے اذان کہہ دی جائے تو اذان صحیح نہ ہوگی، اگرچہ لوگ اس کو سن کر اذان سمجھ لیں اور اذان کا مقصود اس سے حاصل ہو بھی جائے تب بھی اذان نہیں ہوگی، دوبارہ کہنی پڑے گی۔ نمبر 3، مؤذن مسلمان ہونا چاہیے، کافر کی اذان صحیح نہیں ہوتی۔ کوئی بھی بندہ بعض اوقات اسلام سے خارج ہو گیا، نکل گیا، اس نے کہہ دیا کہ میں اب مسلمان نہیں ہوں، یا کوئی ایسے کافروں والے عمل شروع کر دیے، تو اس صورت میں بھی پھر اس کی اذان کہیں بھی درست نہیں ہوتی۔ مندرجہ ذیل صورتوں میں اذان مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ نمبر 1، مؤذن کا مرد ہونا ضروری ہے۔ عورت کی اذان اور اقامت مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اگر عورت اذان کہہ لے تو اس کا اعادہ کرنا چاہیے۔ اگر بغیر اعادہ کیے ہوئے نماز پڑھ لی تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ گویا کہ بے اذان کے پڑھی گئی، البتہ اقامت کا اعادہ نہیں، کیونکہ اذان کی تکرار کے برخلاف اقامت کی تکرار مشروع نہیں۔ دوبارہ اذان کہنے کا تو تذکرہ ملتا ہے، لیکن ہم نے اقامت کہی، وہ خراب ہو گئی، تو دوبارہ اقامت نہیں کہی جاتی خراب ہونے کی صورت میں۔ مؤذن، دوسری صورت ہے مؤذن کا صاحب عقل ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی نا سمجھ بچہ یا مجنون یا مست مدہوش اذان دے دے تو اذان معتبر نہ ہوگی، اور ان کی اذان و اقامت مکروہ ہے اور ان اذانوں کا اعادہ کرنا چاہیے۔ اور اگر اس نے اقامت کہہ لی ہے، ایسے بچے نے، نا سمجھ بچے نے، تو پھر اقامت کی تکرار نہیں ہوگی، اقامت دوبارہ نہیں کہیں گے۔ نمبر 3، جمبے کی اذان و اقامت بھی مکروہ تحریمی ہے، اس کی اذان کا اعادہ مستحب ہے اور ایک قول کے مطابق واجب ہے، اور مسنون طریقے پر ادائیگی کے لیے اعادہ لازمی ہے، البتہ اقامت کا اعادہ نہیں ہوگا۔ اگر بے غسل شخص نے اقامت کہہ دی، غلطی سے اس کو یاد ہی نہیں رہا تھا، کہہ کہ پھر وہ اس کو یاد آیا کہ میں نے تو غسل کرنا ہے، وہ چلا گیا غسل کرنے، تو ہم اقامت دوبارہ نہیں کہیں گے۔ ہاں، اگر اس نے یہ یاد دہانی کے سے یاد نہیں رہا تھا اور اس نے اذان کہہ لی ہے تو اذان ہم دوبارہ دے لیں گے۔ آگے مسئلہ ہے اذان کا جواب دینے کا۔ مسئلہ، جو شخص اذان سنے، مرد ہو یا عورت، پاک ہو یا جنبی، یعنی غسل اس کا ٹوٹا ہوا ہو، اس پر اذان کا جواب دینا مستحب ہے، یعنی جو لفظ مؤذن کی زبان سے سنے وہی الفاظ کہے، مگر حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقتا و بررتا کہے، اور اذان کے بعد پہلے درود شریف پڑھ لے، پھر یہ دعا پڑھ لے: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ بعض لوگ دعا میں والدرجة الرفیعة اور ورزقنا شفاعته یوم القیامہ کے الفاظ بھی بڑھاتے ہیں، لیکن یہ الفاظ مسنون نہیں ہیں، حدیث میں نہیں ملتے، اس لیے ہمیں اپنے پاس سے ایسے الفاظ کو نہیں بڑھانا چاہیے۔ اگرچہ ان کا معنی خراب نہیں ہے، لیکن پھر بھی مسنون دعاؤں میں اہتمام کرنا چاہیے کہ الفاظ بھی مسنون رہیں، ان میں نہ کوئی لفظ اپنے پاس سے کم کرنا چاہیے، نہ کوئی لفظ اپنے پاس سے بڑھانا چاہیے۔ مسئلہ، اگر کوئی شخص اذان کا جواب دینا بھول جائے یا قصدن نہ دے اور اذان ختم ہونے کے بعد اسے خیال آئے یا اب دینے کا ارادہ کرے تو اگر زیادہ دیر نہ ہوئی ہو تو جواب دے لے، ورنہ جواب کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، جواب نہیں ہوتا۔ مسئلہ، اقامت کا جواب دینا بھی مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اس میں بھی اذان ہی کی طرح کا جواب دینا ہے، اذان ہی کی طرح کا جواب دے، البتہ قد قامت الصلاح کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ کہے۔ مسئلہ، اذان اور اقامت سننے کی حالت میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے اور سوائے ان کا جواب دینے کے کوئی اور کام نہیں کرنا چاہیے، یہاں تک کہ نہ سلام کرے نہ سلام کا جواب دے، کیونکہ سلام کرنے یا سلام کا جواب دینے میں
اذان و اقامت کے جواب کے الفاظ کے نظام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ مسئلہ، اذان اور اقامت کے وقت قرآن شریف بھی نہ پڑھے، اور اگر پہلے سے پڑھتا ہو تو پڑھنا چھوڑ کر اذان یا اقامت کے سننے اور جواب دینے میں مشغول ہو، یہ افضل ہے، اور اگر پڑھتا ہی رہے تو ناجائز نہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ تلاوت کو بریک کر دے اور پہلے پھر روک کر پھر پہلے ہم وہ اذان اور اقامت کا جواب دے لیں۔ مسئلہ، اگر کہ کئی مسجدوں سے اذان سنائی دے تو اگر ہو سکے تو سب کا جواب دے دے، ورنہ پہلی اذان کا زیادہ حق ہے، اس کا جواب دے، خواہ وہ پہلی اذان اپنے محلے کی مسجد کی ہو یا دوسری جگہ کی ہو۔ مسئلہ، جو شخص مسجد کی حدود کے اندر ہو اس کے لیے اذان کے بعد بلا ضرورت شدیدہ مسجد سے نکل کر جانا مکروہ ہوتا ہے۔ مسجد کے اندر ہے، اذان ہو گئی ہے، تو اب بلا ضرورت شدیدہ کے مسجد سے نکل کر جانا مکروہ ہوتا ہے۔ البتہ اگر اس نے دوسری جگہ جا کر نماز پڑھانی ہے یا اس کا واپس آ کر اسی مسجد میں نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو پھر کراہت نہیں۔ باہر نکل کے ابھی واش روم جا رہا ہے یا کسی اور کام سے، یا کوئی مسئلہ آ گیا، موٹر سائیکل گاڑی کو لاک کر رہے، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ کہ جس مسجد میں اذان ہو جائے تو وہاں پہ جماعت چھوڑنا یہ پھر مکروہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں نماز نہیں پڑھنی، تو بلا ضرورت شدیدہ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جن صورتوں میں اذان کا جواب نہیں دینا وہ صورتیں، 8 صورتوں میں اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ نمبر 1، نماز کی حالت میں، اگرچہ نماز جنازہ ہی ہو، ہم اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب نہیں دیں گے۔ دوسری صورت، خطبہ سننے کی حالت میں، خواہ خطبہ جمعے کا ہو یا کسی اور چیز کا، نکاح وغیرہ کا ہو، تو خطبہ جب ہم سن رہے ہیں تو ہم دھیان سے خطبہ ہی سنیں گے، پھر اذان کا جواب نہیں دیں گے۔ نمبر 3، علم دین پڑھنے یا پڑھانے کی حالت میں، اسی طرح اگر قرآن پاک بھی سیکھنے یا سکھانے کے لیے پڑھے تو یہی حکم ہے۔ صرف تلاوت کے لیے پڑھیں تو تلاوت کی باری ہم نے پڑھ لیا پیچھے کہ وہاں پر ہمیں تلاوت روک کر جب اذان کا جواب دینا افضل ہے، لیکن اگر تعلیم چل رہی ہے، تعلیم سے مراد ہے کہ دین کو سیکھا سکھایا جا رہا ہے، تو وہاں پر پھر جواب دینے کے لیے بند نہیں کرنا، یعنی قرآن، یعنی یہ سیکھنے کے لیے سیکھنے سکھانے کے لیے پڑھے تو یہی حکم ہے کہ پڑھتا رہے، اور جواب دینے کے لیے قرآن پاک کو بند نہ کرے، محض تلاوت کا حکم اوپر گزر چکا ہے۔ نمبر 4، عورت کو حیض و نفاس کی حالت میں بھی جواب دینا کی ضرورت نہیں ہے، جواب نہیں دینا، کیونکہ اس وقت قول یا فعل سے جواب دینے کی حالت نہیں، نہ تو زبان سے عورت کے اوپر جواب دینا لازمی ہے، اور نہ ہی عورت کے لیے مسجد میں جانا لازمی ہے، یعنی اپنے فعل سے اذان سننے کے بعد آدمی کے اوپر یعنی لازمی ہوتا ہے کہ اب نماز کی تیاری کرے، تو آدمی کے لیے تو لازمی ہے، لیکن عورت نے چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حکم ہے کہ اس نے اس وقت میں نماز نہیں پڑھنی، عمل کے فعل کے اعتبار سے اس نے نماز نہیں پڑھنی، تو قول کے اعتبار سے بھی اس کے اوپر لازمی نہیں قرار دیا گیا۔ اس کے برخلاف جنبی کو جواب دینا چاہیے، جس کا غسل ٹوٹا ہوا ہو، اس کا مسئلہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ اس کو جواب دینا مستحب ہے، کیونکہ جنبی کا حدث یعنی اس کا غسل ٹوٹنا حیض و نفاس کی بنسبت ہلکا ہے، اس لیے کہ اس کے ازالے کا جلدی امکان ہے، کہ اس کے پاس اگر پانی ہے تو وہ جلدی سے غسل کر کے جا کے نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے، اور اگر پانی نہیں ہے، مسئلہ ہے، تو پھر تیمم کر کے مسجد جا کے نماز جماعت کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے، تو اس کو یعنی اپنے حدث کو دور کر کے جماعت کو حاصل کرنا اس کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ چھٹی صورت ہے جماع کی حالت میں، ساتویں صورت ہے پیشاب پخانے کی حالت میں، کہ وہ اس میں بیٹھا ہوا بیت الخلاء میں تو وہاں پر پھر جواب نہیں دے گا۔ نمبر 8، کھانا کھانے کی حالت میں، البتہ ان چیزوں سے فارغ ہونے کے وقت اگر اذان ہوئے زیادہ عرصہ نہ گزرا ہو تو جواب دے دینا چاہیے، ورنہ نہیں دینا چاہیے۔ آگے ہے اذان کے سنت اور مستحبات کا تذکرہ۔ مؤذن سے متعلق چند سنتیں اور مستحبات۔ سمجھدار نابالغ لڑکا ہو تو اس کی اذان بلا کراہت صحیح ہوتی ہے، لیکن بالغ کی اذان افضل ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ ناسمجھ بچہ، جو یعنی جیسے مجنون اور مست آدمی، اور اتنا ناسمجھ بچہ کہ اس کو اذان کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کی اذان تو مکروہ ہے، لیکن اگر سمجھدار
ہو، بچہ سمجھدار ہے اگرچہ نابالغ ہے، تو اس کی اذان بلا کراہت نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن افضل پھر بھی یہی ہے کہ بالغ اذان دے۔ نمبر 2، مؤذن پرہیزگار اور دیندار ہونا چاہیے۔ اگر فاسق شخص اذان دے دے اور وقت کے اندر دے دے تو اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3، مؤذن کا مسائل ضروریہ اور نماز کے اوقات سے واقف ہونا، یہ بھی مستحب ہے، سنت ہے، یعنی جب کہ گھڑیاں اور جنتریاں نہ ہوں اور سورج کے طلوع و غروب اور زوال اور شفق اور سایوں سے تو واقف ہو، تاکہ وہ نماز کے وقت کو اسے پتہ تو لگے کہ نماز کا وقت داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ مگر جاہل آدمی جو نماز کے اوقات سے نہ خود واقف ہو اور نہ کسی واقف سے پوچھے، وہ اذان دے تو اس کو مؤذن کا سا ثواب نہیں ملے گا، مؤذن کا ثواب نہیں ملے گا، ہاں باقی ایک اذان ہو جائے گی، اذان دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی فضیلت کی بات ہے، سنت و مستحب بات ہے کہ بلند آواز ہو، اذان دینے والا بلند آواز ہو، اس کی آواز بلند ہونی چاہیے۔ پانچویں فضیلت کی بات، باروب ہو، مؤذن باروب ہو اور کوئی ستاتا نہ ہو اسے، اور کوئی ستاتا نہ ہو تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہو، یعنی اس کو اگر لوگوں کا ڈر نہیں ہے کہ مجھے لوگ آگے سے برا بھلا کہیں گے تو یا مجھے تنگ کریں گے، تو پھر وہ نہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا اہتمام بھی کرتا ہو۔ لوگوں کے اندر ایسے روب دبدبے والا مؤذن ہونا چاہیے۔ نمبر 6، حدث اصغر سے پاک ہو، یعنی بلا وضو اذان دے دینے سے دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ مستحب بات یہی ہے، سنت بات یہی ہے کہ آدمی وضو کے ساتھ اذان دے، بغیر وضو اذان نہیں دینی چاہیے۔ آگے اذان سے متعلق چند مستحبات کا تذکرہ، یہ تو مؤذن سے متعلق سنت اور مستحبات تھیں، اب اذان سے متعلق سنت و مستحبات کا تذکرہ۔ نمبر 1، اذان ایسی جگہ سے کہنا کہ محلے کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آواز چلی جائے۔ اذان کھڑے ہو کر کہنا، اگر کوئی بیٹھے بیٹھے اذان کہے تو مکروہ ہے اور اس کا اعادہ کرنا چاہیے، ہاں اگر مسافر ہو یا مقیم اذان صرف اپنی نماز کے لیے کہنی ہے تو پھر اعادے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس نے بیٹھے بیٹھے بھی اذان دے دی تو ہو جائے گی۔ اذان کا بلند آواز سے کہنا سنت ہے، اگر صرف اپنی نماز کے لیے کہے تو اختیار ہے، مگر پھر بھی زیادہ ثواب بلند آواز میں ہی ہوگا۔ نمبر 4، اذان کہتے وقت کانوں کے سوراخوں کو انگلیوں سے بند کرنا مستحب ہے، مستحب کی خلاف ورزی کرنے نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی کر لے گا تو اذان ہو جائے گی۔ نمبر 5، اذان کے الفاظ کا ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا اور اقامت کا جلد جلد ادا کرنا سنت ہے، یعنی اذان کی تکبیروں میں ہر 2 تکبیر کے بعد اس قدر سکوت کرے کہ سننے والا اس کا جواب دے سکے، آرام سے جواب دے سکے، اور تکبیر کے علاوہ اور الفاظ میں ہر ایک لفظ کے بعد اسی قدر سکوت کر کے دوسرا لفظ کہے، یعنی مؤذن کہتا ہے نا اللہ اکبر، تو پھر اب اتنی دیر ٹھہرے کہ لوگ آرام سے جواب دے لیں، یہ نہیں کہ سانس ٹوٹا نہیں کہ دوبارہ کہہ دیا، سپیڈ سے اذان دے رہے ہیں، تو یہ سنت کے خلاف ہے سپیڈ سے اذان دینا۔ نمبر 6، اذان میں حی علی الصلاح کہتے وقت دائیں طرف کو منہ پھیرنا اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف منہ پھیرنا سنت ہے، خواہ وہ اذان نماز کی ہو یا نو مولود بچے کے کان میں دینی ہو یا کسی اور چیز کی ہو، جیسے جہاں بھی اذان دینے کے مواقع آتے ہیں تو وہاں بھی اسی طرح سے دائیں بائیں کان یعنی سینے کو یعنی منہ کو پھیرنا ہے، مگر سینہ اور قدم قبلے سے پھرنے نہ پائے۔ اذان اور اقامت کا قبلہ رو ہو کر کہنا یہ بھی سنت ہے، بغیر قبلہ رو ہونے کے اذان و اقامت کہنا مکروہ تنزیہی ہے۔ نمبر 8، اذان اور اقامت کے الفاظ کا ترتیب وار کہنا سنت ہے۔ مسئلہ، اگر کوئی شخص مؤخر لفظ کو بعد والے لفظ کو پہلے کہہ دے، مثلا اشہد ان لا الہ الا اللہ سے پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دے، یا حی علی الصلاح سے پہلے حی علی الفلاح کہہ دے، تو اس صورت میں صرف اسی بعد والے لفظ کا اعادہ ضروری ہے جس کو اس نے مقدم کیا ہے۔ تو پہلی صورت میں اشہد اللہ الہ الا اللہ جب لیٹ کہا نا، پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ لیا تھا، تو اب دوبارہ سے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ لے، اور دوسری صورت میں یعنی جب اس نے حی علی الفلاح پہلے کہہ لیا تھا اور حی علی الصلاح بعد میں کہا ہے، تو حی علی الصلاح کہنے کے بعد دوبارہ حی علی الفلاح پھر کہہ لے، پوری اذان دوبارہ سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
متفرق مسائل کچھ اذان اور اذان سے متعلق مسئلہ، اذان اور اقامت کی حالت میں کوئی دوسرا کلام نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ سلام ہو یا سلام کا جواب ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی مؤذن اذان و اقامت کے دوران کلام کرے تو اگر بہت سارا کلام کیا ہو تو اذان کا اعادہ کرے، اقامت کا نہیں۔ مسئلہ، اذان کے الفاظ کو گانے کے طور پر ادا نہ کرے اور نہ اس طرح کے کچھ پست آواز سے اور کچھ بلند آواز سے، ایک سیکوینس سے آرام سے ان کو ادا کرے۔ مسئلہ، اذان میں دوسرے اور چوتھے اور چھٹے اللہ اکبر کی راہ پر جزم یعنی سکون پڑے اور حرکت نہ دے، اور پہلے، تیسرے اور پانچویں اللہ اکبر اور اقامت میں ہر اللہ اکبر کی راہ کو بھی سکون پڑے۔ یعنی بعض لوگ پڑھتے نا اللہ اکبر، وہ راہ کو بھی ملا دیتے ہیں، اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی زبر زیر پیش پڑھ دیتے ہیں، کوئی حرکت پڑھتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، راہ کو ہم نے ساکن پڑھنا ہے۔ تو اسی طرح سے اقامت کے اندر بھی ہم نے یہی کام کرنا ہے، ہر اللہ اکبر کی راہ کو بھی سکون پڑے، اور اگر صرف راہ کو اگلے کلمے کے ساتھ ملا کر پڑھے تو وقف کی نیت کے ساتھ را یا را زبر کے ساتھ ملا کر پڑھنا سنت ہے۔ اس راہ کی پیش کے ساتھ ملانا خلاف سنت ہے۔ اگر پڑھنا ہی ہے نا ملا کے تو اللہ اکبر ہوگا، اگر اس کو اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں تو یہ خلاف سنت ہے۔ مسئلہ، اذان میں جہاں قاعدہ سے مد ہے اس میں زیادہ سے زیادہ 5 الف کے برابر مد ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور جہاں قاعدے کے مطابق مد نہیں وہاں مد کرنا غلط ہے۔ یہ تجوید کا قاعدہ ہے، جب تجوید ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم نے لمبا کرنا ہوتا ہے، جہاں مد کا نشان بنا ہوتا ہے قرآن پاک میں وہاں پر ہم لمبا کرتے ہیں، اور جہاں پہ مد کا نشان نہیں بنا ہوتا، الف بنا ہوتا ہے، تو وہاں پر ہم اس کو تھوڑا کم لمبا کرتے ہیں۔ تو جیسے الحمدللہ رب العالمین، عالمین میں جتنی آواز اونچی ہوئی ہے نا، الف ہے نا، آ، تو اتنے یہ ایک الف کہلاتا ہے، کہ ایک الف کی آواز جتنی لمبی نکلتی ہے تو مد کی زیادہ سے زیادہ مقدار جس کو ہم لمبا کھینچ سکتے ہیں وہ 5 الف ہوتا ہے۔ یہ تجوید کا قاعدہ ہے۔ تو 5 الف، اس کو نا تعبیر یہ بھی کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے انگلی ہے نا، اس کو آپ بند کریں کھولیں آرام سے نا، تو ایک الف کی آواز نکلتی ہے، تو ایک دفعہ بند کرتے ہیں تو ایک الف کی آواز نکلتی ہے، تو اس کو آپ بند کریں کھولیں، بند کریں کھولیں، بند کریں کھولیں، بند کریں، یہ 5 الف کی آواز ہو جائے گی۔ اس سے زیادہ مت کرتے ہیں اگر آپ تو پھر یہ تجوید کے خلاف ہو جاتا ہے، خلاف سنت ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی مؤذن اس سے بھی زیادہ لمبا کر رہا ہے مت کو، اللہ اکبر کو یا حی علی الصلاۃ لمبا کرے جا رہا ہے، تو مد جہاں پر نشان بنا ہوا ہے اذان میں اس میں 5 الف سے زیادہ اگر کر دے گا وہ بھی خلاف سنت، اور جہاں پر مد کا نشان ہی نہیں بنا ہوا تو وہاں پر اگر ہم الف سے بڑھا کر مد کی طرف لے کے جا رہے ہیں وہ بھی خلاف سنت۔ سنت کے مطابق اذان یہ ہے جہاں مد ہے وہاں پر ہی مد کرو، جہاں مد نہیں ہے وہاں مد مت کرو، اور جہاں پر مد ہے تو وہاں پر 5 الف کی مقدار کرو، اس سے زیادہ مت کرو۔ اتنا لمبا لمبا مت کرنا بھی خلاف سنت قرار پاتا ہے۔ اقامت کے کہنے کے بعد اگر زیادہ زمانہ گزر جائے اور جماعت قائم نہ ہو تو پھر اقامت کا اعادہ کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر تھوڑی سی دیر ہو جائے تو کچھ ضرورت نہیں۔ اگر اقامت ہو جائے اور امام نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہوں اور وہ امام آ کر سنت پڑھنے میں مشغول ہو جائے تو یہ زمانہ زیادہ فصل نہ سمجھا جائے گا اور اقامت کا اعادہ نہ کیا جائے گا۔ یہ ہمارے پاس مثال آ گئی جس سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ فاصلہ کتنا ہے زیادہ اور کتنا کم ہے، کہ امام 2 سنتیں جس میں جلدی سے پڑھ لے گا وہ دوبارہ دہرانے کی اقامت اتنی دیر میں ہم دوبارہ نہیں دہراتے، اس سے زیادہ دیر لگ گئی ہے تو پھر ہم اقامت کو دوبارہ دہرا لیں گے۔ میرا خیال ہے یہیں پہ روکتے ہیں، کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں ورنہ اگلے سبق کا ٹائم شروع ہونے والا ہے۔ جی جی، جو ہمارے سامنے ضابطہ آیا اس کے مطابق قضائے عمری بھی اگر کوئی اپنی پرانی نمازیں قضا پڑھ رہے تو اس کے لیے بھی اس کو اذان دینی چاہیے۔ ہاں، البتہ ہمارے پاس ضابطہ آ گیا
کہ انفرادی پڑھ رہا ہے تو آہستہ آواز سے اذان دے، یا آبادی کے اندر ہے کہ اور لوگوں کو پتہ نہ لگے. وہ بھی کیا کہتے ہیں اذان دینا لازمی نہیں ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، اذان دینا لازمی نہیں ہے. جی وعلیکم السلام. اذان دینا لازمی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دے رہا ہے تو دے سکتا ہے. یعنی یہ نہیں ہم کہیں گے کہ اگر کوئی بندہ اذان دے کے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ غلط کر رہا ہے، خلاف سنت کر رہا ہے. جی وعلیکم السلام. جی بتائیے. جی نہیں، عورت کے لیے اذان نہیں ہے. حضرت آج ہم نے پہلا مسئلہ پڑھا. جی آج جو ہم نے پہلا مسئلہ پڑھا کہ تو کیا نماز کی جماعت بھی ہو سکتی ہے؟ جی، جب جماعت کے ساتھ نماز رہتی ہے قضا نماز تو وہ جماعت کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا تھا نا کہ جماعت سب کی نکل گئی تھی اکٹھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھ نہیں کھلی تھی تو دوسری جگہ جا کر نماز پڑھی تھی، سب نے جماعت کے ساتھ اکٹھی پڑھی تھی. اور اسی طرح سے جب وہ جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں نکلی تھیں تو اس کو بھی قضا پڑھنا شروع کیا تو جماعت کے ساتھ ہی پڑھا تھا. تو جماعت کے ساتھ اگر قضا ہو گئی ہے پوری، کہہ لیں کہ سارے لوگوں کی رہ گئی کسی مجبوری میں، تو پھر وہ سارے لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں قضا. اچھا، مثال کے طور پر ہمارے ایک ہفتے پہلے کوئی مغرب یا ظہر کی نماز ہماری قضا ہوئی، 4-5 آدمی اس پر متفق ہیں، اور وہ اگر اپنی نماز کو قضا کرنا چاہیں ایک ہفتے، اس میں قضا نماز کا یعنی جب زیادہ دیر ہو گئی ہو قضا نماز ہوئے ہوئے، جی میں اسی میں عرض کرتا ہوں کہ جس قضا نماز کو زیادہ دیر ہو گئی ہو، کئی لوگوں کی اکٹھی قضا ہوئی ہو، تو اس میں قضا نمازوں کا مسئلہ تو آئے گا، ہمارے پاس پورا ایک چیپٹر آئے گا، اس میں ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. لیکن ہاں یہ کہ کر سکتے ہیں، اصولی بات یہ کہ کر سکتے ہیں. اس میں قضا نمازوں کا مسئلہ تو آئے گا، ہمارے پاس پورا ایک چیپٹر آئے گا کہ کر سکتے ہیں. اگر حائض عورت اذان کا جواب دے دے تو اس کو گناہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، گناہ تو نہیں ہوگا.